کسی نو مار رہے ہیں، کسی تو ظلم کر رہے ہیں، بے گناہ افراد اگر قتل عام ہو رہی ہے، ٹارگٹ انہاں دا بھی جنت ہے۔ راہ وہ نہیں کسے دسیا جڑا راہ جنت نو جاندہ ہے۔ اے انہیں حدیث قصہ پڑھی رہی ہے جوانوں، ہر بندے نو رولا شفاعت دئیے، کوئی اگر دہشت گردی کر رہے ہے تو اس دا بھی اپنے نظریے نال ٹارگٹ جنت ہے۔ اگر کوئی اس دہشت گردی نو روک رہے ہے تو اس دا ٹارگٹ بھی جنت ہے، اور اگر ان ندوان دی ذات دے چاہ کے کوئی شہید ہو جاندہ ہے تو وہ بھی ٹارگٹ جنت ہی ہے۔ معلوم ہوئی شفاعت تے ساری گال مکنی ہے۔ کوئی بھی مسلمانہ دا گروہ ہے، وہ کسے بھی معاملے وچ مارکے وچ اگر وہ کوئی عمل کر رہے ہے، ٹارگٹ اس دا بھی شفاعت ہی ہے۔ تے جس دا کلمہ پڑھے آیا اسے بادشاہ تو ہی پوچھ لویں آ بھئی شفاعت ہے کس دے ہاتھے۔ حسین جدوں بھی سامنے آویا محمد ویک کے فرماوینا شافع امتی، اے امت کی شفاعت کرنے والے حسین، اے امت کی شفاعت کرنے والے حسین، اے امت کی شفاعت کے حامی حسین ابن علی، شافع امتی۔ ہر مقام تے اپنے کان کچھ نہیں منگے آئے نا، کدی کوئی ناندہ، کوئی سوال نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اللہ دی بارگاہ وچ 3 دن رات اللہم اغفر لے امتی۔ اللہ آج امت نو اگر حضور بھول گئے تو امت دی بدبختی ہے۔ آج اگر امت نو بادشاہ در راہ نہیں پہ لبدا تے اپنی خواہشاں تے اپنا نفس اگر حاوی ہو گیا انسان دی زندگی تے تو امت دی بدبختی ہے۔ راہ بھول کے دنیا دے پیچھے، فیشن دے پیچھے، دنیا دے نوے نوے ماڈرن نظام دے پیچھے اگر امت ٹر پئی ہے تو امت دی بدبختی۔ وہ نہ اس دور ہے جدو انہاں دے بوئے اتے فرشتے نوکر بن کے کھلون دے ہیں، او وقت جوانوں جدو ملائکہ اور انبیاء اور مرسلین اس در دے اتے موجود ہو، اس سے مقام تے بھی نہ امت نو یاد کیتا ہے تو اڈی نہ خیر منگیے تے سجدیاں میں صرف فرشتے انتظار کھلوتے ہیں۔ احمد مجتبہ سجدے سر رکھ کے پیا دن اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی۔ تو ذرا حضور کا ذرا 24 گھنٹے ہی بہ کے ذرا دعا مانگ کے درود ہی پڑھ کے بھی کھا دے۔ یاد رکھا ہے جیڑا ناظم کائنات ہے، جیڑا اولی العزم پیمبر ہے، جیڑا عزم لے کے آیا اور جس دا عزم اور ارادہ جوانوں معاشر تک رہنا ہے، جس دے عزم اور ارادے تے کائنات دا عام جیا منسٹر بھی کسی حکومت چھوے جوان اس کول بھی ٹائم نہیں۔ ناظم کائنات 3 دن رات کائنات سوالی بن کے کھلی رہی ہے تے محمد آدرین اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی۔ نبی دا سر سجدے چ ویکھیا، سیدہ نے بھی بابے دے نال سر سجدے چ رکھ کے آکھیا اللہم اغفر لے، اللہ میرے بابے دی امت نو بخش دے، بخش دے، بخش دے، بخش دے۔ خالق دا آواز آیا، پیو تے دھی سر چالو، سودا طے ہو گیا، جس تے زہرا راضی ہو گئی اس تے اللہ بھی راضی ہو گیا۔ کیسے احسان لاؤ گے جب اللہ آباد رکھے تو انہاں دے احسانات نو یاد رکھو کہ انہاں دے احسان یاد ہوئے گا تو سر جھکیا رہے گا، احسان فراموش ہو جاواں گے تو سرکش ہو جاواں گے، بے لگام گھوڑے دی ماند ہو جاواں گے۔ احسان یاد رہے گا تو راہ یاد رہے گا۔ اللہم اغفر لے امتی، اللہ میری امت نو بخش دے۔ شہزادی کونین بھی سفارش کی تھی۔ ایسے ایسے فضائل کسے مقام تے، کسے بھی مقام تے انہاں بھلایا نہیں اپنے محبان نو، بھلایا نہیں انہاں اپنے محبان نو، اور کسے بھی مقام تے ہویا نہیں کہ کسے انہاں دے محب تے اوکھی بنی ہوئے۔ جتے میں لفظ محب بیان کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اتھے لا تعداد روایتہ لفظ شیعہ موجود ہے۔ محب دا لفظ اس وجہ تو نال استعمال کر لینا بھی اس سے ہر محب آ جاوے، چونکہ لفظ شیعہ نو شاید ایک خاص گروہ نال مخصوص کر دیتا جاندہ ہے، ورنہ قرآن تا ڈھیر سارے شیعہ دا دسے ہے۔
تو یاد رکھے جوانو محب پہلی محب جیڑی ہے پہلی یونٹ ہوندی ہے، پہلا آغاز ہوندا ہے جوانو محب، جتھے محبت دا بیج بویا جاندا ہے اور جیڑا کدی نہ کدی ایک قداور ایک ایسا شجر بن کے ابھردا ہے جیڑا پورے نظام تے چھاں کر دیندا ہے۔ آغاز محب ہے، محبت ہے، محبت آغاز ہے، محبت کرو انہاں دے نال جے نہ کسے بھی موقع تے توانوں بھلایا نہیں، بھلے نہیں، چاہے وہ زمانے تو پہلے دی بات ہے، زمانے دے اندر دی بات ہے یا زمانے تو باہر دی بات ہے، کسے مقام تے نہ بھلایا نہیں۔ ایک اور خوبصورت حدیث ذرا سننا اور اس مقام ویکھنا محبان دا، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہ صلی اللہ محمد میرے مولا دا دربار سجے ہوئے ہے، بھرے ہوئے دربار، تقیے دی ٹیک لا کے ناظم کائنات صادق آل محمد علیہ السلام تقیے دی ٹیک لا کے مولا تشریف فرمائیں تو ایک بندہ آ گیا، مولا سنیں تو اڈے محب دی بڑی شان ہے، فضیلت ہے۔ مولا فرمائے جس دے دل لے ساڑی محبت ہوئے گی، اور محبت دا معیار بھی ایک مولا نے دسے وہ علیحدہ حدیث ہے۔ مولا تو کسے پوچھے ہیں مولا اگر ویکھنا ہوئے بھئی تواڈے جڑا مننا نہ لائے وہ تواڈے قرب وچ کتنا ہے، ہائے 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 تواڈے قرب وچ کتنا ہے، تو ہے مولا دا پیمانہ کی ہے، معیار کی ہے۔ مولا فرمائے ویکھنا ہوئے نا بھی بندہ ساڈے نال محبت کتنی کردا ہے، تے اے ویکھو ساڈے دشمن نال نفرت کتنی کردا ہے۔ اللہ بات رکھے مل کے حیدری تے ایک دشمن کوئی تھوڑا ہے محمد والے محمد دا، سارے تو وڈا ابلیس دشمن، جیڑا رب دا دشمن ہوئے نا 14 دا دشمن، ایک پوری ایک لائن ہے، جیڑا وڈا مڑ دشمن آیا رب وڈا وڈا ہی پھر اپنی حجت نو کھڑا کیتا۔ اگر دشمن فرعون ہوئے تو اللہ حجت موسیٰ جیسی کھڑی کرنا ہے، تھکنا نہیں جوانو۔ اگر دشمن فرعون جیسا سامنے آوے جڑا خدائی دا دعویٰ کرے تو رب بھی تگو اوڈا نظام کھڑا کرنا ہے۔ بہادر ایک بہادر حجت، ایک ایسی حجت رب دی رب کھڑی کرتا ہے جڑا بھامے خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہوئے، وہ صرف اپنی حجت نو سامنے کھڑا کر کے قد اور محبت حیبت ایسی عطا کرتا ہے کہ اس دی حجت چھا جاندی ہے اس پورے زمانے تے اور اس پورے نظام تے۔ دشمن یزید ہوئے تا حجت حسین جیسی کھڑی کرائے، ہائے ہائے ہائے، یہ رب دا انتظام ہے۔ اور ایک خوبصورت ترین لطیف کھیڑے جیڑی صاحبان نے نظر ویکھن تو بعد پھر دنیا نظر نہیں کر دے۔ اسی تھوڑی گھنٹے 2 گھنٹے واسطے مجلس دے ماحول چرانے ہیں تو کتنی روح پاک محسوس ہوندی ہے، کتنا اطمینان محسوس ہوندہ ہے، کتنی دعاواں، کتنے مرحومین دی یاد، کتنے بیماراں واسطے دعا، کتنے بے اولادہ، کتنا ایک نظام اکران دا، ایک امن دا، ایک سکون دا۔ تے جی اگر انسان روی ہر ٹائم ذکر محمد والے محمد تو یہ وجہ کہ جنہوں نے اس نظام دی سمجھ آئی اولیاء اللہ ہیں یا فقراء ہیں، پھر وہ دنیا نہیں مڑے، پھر وہ واپس نہیں آندے۔ آلہ دی محفل اچ بے کے پھر ادنا دی محفل اچ کون باندھا ہے؟ تو جس محفل اچ وڈی کرسی تے مصطفیٰ ہوئے، سجے پاسے مرتضیٰ ہوئے، نال حسن تے حسین جیسے جوان اہل جنت دے سردار ہوئے جوان، یہ پوچھو دے انہوں یہ منظر بھی کھائے گئے، پھر انہوں دنیا کیوں منہ نہیں کیتا؟ محبان نو یاد رکھیا۔ اس دے بعد اس سے شہنشاہ نے جڑا ساڑھے ذمے اتنے فضائل، اتنیاں آسائشاں دنیا میں آخرت کر کے جڑی چیز ساڑھے تو ڈیمانڈ کی تھی، اسے تے میں آج دی گفتگو دا اختتام کرسا، اور اس دے بعد میں مصائب دا جملہ اکسا۔ فرزند رسول موجود ہیں، ایک بندے آ کے آکھے مولا اپنے محب جتھے ویکھیا تسا انہوں نے برتری عطا کی تھی، فضل مولا فرمائے اللہ عطا کی تھی۔ رب چونکہ اساں اپنے واسطے کوئی کام نہیں کیتا، ساڈا اٹھنا، ساڈا بہنا، ساڈا ہسنا، ساڈا رونا، ساڈی دنیا سب رب واسطے۔ اسی کسی بھی مقام تے اپنے آپ نو مافوق نہیں کیتا، جتھے اس چاہیے اوتھے اسی لڑ پے ہاں،
جتھے اس چاہے اسی چپ کر گئے ہاں، دنیا دی تو پرواہ کر دے نہیں، اور جس دے دل لئی ساڈی محبت آسی اس تے جہنم حرام ہے۔ اے مولا اگر تواڈا محب گنہگار بھی ہوئے پھر بھی جنت۔ امام علیہ السلام نے اس بندے ال ویکھیا، مولا فرمایا اگر ساڈا محب گنہگار ہویا تو گناہ دا کفارہ دنیا تے ہی ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، لا تعداد منظر، لا تعداد مثالاں، لا تعداد گزریوں یہ زندگیاں دی مثال تواڈے ذہن چاہ سکدی ہے اس حدیث دے بعد۔ ورنہ مومن دی موت انجے جوانوں کہ ایک صالح مومن دا حادثہ ہویا، اور حادثے دے وچ آکھدا ہے کہ میں اپنی سواری تو میں ڈھٹھا، اور جدوں میں اٹھ کے ویکھیا ہے تو میں سواری تو ڈھٹھا ہویا اتھے ہی پیاں، مگر ایتھے بھی میں ہی ہاں۔ تو ادھے کول ایک نورانی چہرے آلہ ایک انسان کھلوتا، ملک الموت، اسا کہ میں ملک الموت ہاں تے آتن علی نال ملاواں، موت ہو گئی۔ ہائے 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 ہائے، گناہ معاف ہو جان مل کے حیدری۔ موت دی کی جرت ہے، سکرات الموت دا کی ہے کہ وہ مومن دے راہ وچ آ جاوے، پتہ ہی نہیں لگنا کہ اے جہان چھوڑیا کس ٹائم میں، اور اس جہان پہنچے جڑے سکرات الموت انسان دے تے سختیاں یہ اعمال دی وجہ تو ہیں۔ امام علیہ السلام فرمایا کفارہ دنیا تے ہو جائے گا، جہنم نہیں جائے گا۔ مالو کفارہ کی میں ہو سی؟ امام علیہ السلام فرمایا اگر ساڑھے منن والا گناہگار ہے تو اللہ اس نو بری شریک حیات دے دے گا، اور سب تو برا عمل بد زبان، بیوی اگر بد زبان ہے اور اگر مرد اس دے اتے صبر کردہ ہے، گزارا کردہ ہے تو بڑا عجر ہے معصوم دی نگاہ چ۔ فرمایا اس دی، اور ایو مثال مرد واسطے بھی ہے، ایو مثال عورت واسطے، مرد واسطے بھی یہی مثال ہے کہ اگر وہ بد اخلاق خدا نہ کرے، چونکہ پوری زندگی دا ایک نظام ہوندہ ہے تو اس دی سیٹنگ ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ جس مقام تے تسا رہنا ہے اس گھر وچ امن دا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر صبر کر دیں دو میں تو اللہ گناہ معاف کر دے سی۔ اگر بیوی دی زیادتی تے شوہر صبر کردہ، امام علیہ السلام فرمائے ہوں دے صبر دی وجہ تو گناہ جھڑ دے جا سکے، اور موت دے قریب آندے ہیں تائیں بالکل گناہ تو پاک ہو کے قبر جائے گا، اور اتھے پہنچی جیتے اسی موجود ہاں۔ سکے جی بیوی نیک ہوئے پھر امام فرمائے اللہ اولاد ایسی دے گا، کیونکہ وہ بھی گناہ دی وجہ تو نافرمان ہو رہی ہے رب کی، وہ بھی گناہ دی وجہ تو، زیادتی دی وجہ تو، کسی بھی معاملے چگر زیادتی ہوئی ہے والد نے کیتی ہے، کسی بھی رزق دے حصول واسطے، یا کسی بھی مثال دے طور تے حرام دیاں جو 52 اقسام ہیں جڑی معصوم نے فرمایا، حرام دی کوئی ایک قسم نہیں، 52 اقسام ہیں، تو کوئی بھی ایسی قسم اگر اولاد تک پہنچی نافرمان ہو جائے گی، چونکہ والد نے حق نہیں ادا کیتا، والد نے حق نہیں ادا کیتا، ظلم کیتے ہو، زیادتی کیتی ہے، تو ظلم دا کمایا دانا اولاد دے منہ چ رکھے ہے، بھرے گا بھرے گا، اس دی قیمت چکائے گا، آج نہیں تو کل دے کے جائے گا، کوئی چھٹی نہیں ظالم واسطے۔ اولاد نافرمان ہوئے گی، مولا اگر اولاد بھی اس دی ٹھیک ہوئے، نیک ہوئے، مولا فرمایا اللہ اس نے سنگت کوئی ایسی بری، ایو پلے سرات علی والو، ایو پلے سرات ہے، ایو وال تو باریک ہے تے تلوار دی دھار تو تیز ہے، اگاں کیڑی آگے تے کیڑی ٹھاڈے، آگ بھی اتھوئی بندیاں لے جانی ہے تے ٹھاڈ بھی اتھوئی بندیاں لے جانی ہے۔ مولا اگر کوئی پھر بھی اگر اس نے بیوی اچھی اولاد اچھی، امام علیہ السلام فرمایا اللہ اس نے ساتھی برا، سنگت بیلی برا عطا کر سی، وہ کفارہ بن جائے گا، ہے مولا اگر ساتھی بھی نیک ہو۔ مولا فرمایا ہمسایہ، اگر ہمسایہ زیادتی کردہ ہے، اور ذہن چ رکھنا کہ تسی اور میں بھی کسی دے ہمسایہ، اگر ہمسایہ زیادتی کردہ ہے تو اس دی زیادتی دے اگر اتے وہ خاموش راندہ ہے، امام علیہ السلام فرمایا اللہ اس دی خاموشی نو گناہ دا کفارہ بنا دے سی، اس بندے دے متھے تے واٹا تے پیدا جی اگر اس دا ہمسایہ بھی نیک ہوئے
تائی دا حق ادا کر دینا اور شکر دا بھی حق ادا کر دینا۔ صادق آل محمد نے تقیے دی ٹیک نو چھوڑیا اور امام علیہ السلام فرمائے اللہ تیرے منہ کو توڑے پھر اس کا ضامن میں صادق آل محمد ہو جاؤں۔ اے امام علیہ السلام فرمایا حیدریہ اللہ اکبر مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی اللہ۔ حیدریہ ساڑھے کو لکی منگے آخر ایک کو لفظ آکھنا ہے ایک کو سطر آکھنی ہے بس، کوئی وقت نہیں ہے کہ مختلف موضوعات ہے یا مختلف بحثاں نو چھیڑا، کوئی وقت نہیں، ایک کو حدیث پڑھنی ہے تو ساریاں نو سمجھ آ جانی ہے بجینا ساڑھی عرش تے فرش تے زیر زمین برزخ وچ میزان تے پل صراط تے ہر جات جینا ساڑھی ضمانت چاہیے۔ جس امام علیہ السلام فرمائے بھی اگر کوئی اس دا ضامن نہ ہویا تے معاشرے میں جعفر و صادق اس دا ہاتھ نہ پلے سا آؤ ذرا سارے رل کے اس امام علیہ السلام تو پوچھ لویے بھی ہر جاتے ساڑھی ضمانت چاہیے تے ساڑھے ذمہ کی کم میں؟ صادق آل محمد فرمائے تواڈے ذمہ صرف ہکو کم میں کہ ساڑھے واسطے باعث زینت ہونا۔ ہائے 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 مرحبا 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 مرحبا۔ امام علیہ السلام فرمایا ساڑھے واسطے باعث زینت ہونا، باعث ذلت نہ ہونا۔ ساڑھے سامنے اگر تواڈا تذکرہ ہوئے تو ساڑھا سر بلند ہوئے، ساڑھا ایند نہیں ہونا بھی نافرمانیاں کر کر کے ضامن مڑ بھی ہوئی ہے نا۔ یاد رکھے جوانوں جنت دے جڑے معاشرے میزان تے فیصلے ہونے نے دنیا تے کی ہاسا ہے جڑا معاشرے ہاسا پاؤنا ہے۔ او امیداں جدو مٹی ہو جانی ہیں تے نا امید جدو جنت دے درجات پہنچا دیتے جانن اوتھے معاشر دے فیصلے ایسے ایسے ہونے انسان دے ذہن کچھ ہونا ہے نامہ مال جدو سامنے ہونا ہے۔ قرآن کی آکھ رہے بھی اس طرح میری کسے گل بھی نہیں چھوڑیا تاکہ اس نام اعمال اور میرے مشرق اور مغرب دا فاصلہ ہو جاندہ میں اپنے اعمال نہ ویدا۔ امام علیہ السلام فرمایا یاد رکھائے جدوں بھی ساڑھی محفل تواڈا تذکرہ ہوئے اور ساری قوم دا اعتقاد ہے کہ ہر شب جمعہ ساڑھے اعمال بارگاہ امام زمانہ میں پیش کیتے جاندے ہر شب جمعہ ہر مومنہ دی وسطی نگری وچوں ایک نور بلند ہوندہ ہے جس نور دے نال قائم آل محمد دا نور مربوط ہوندہ ہے۔ سارے اعمال دا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جوانوں جڑا پورے مومنین دے اعمال امام اور پڑھ کے یا مولا دعا کر دیں تے جتھے خطا ویکھن اوتھے رات روندن مولا۔ امام علیہ السلام دے خون رومن اچ امام علیہ السلام دے تڑپن جوانوں اے درد بھی شامل ہے کہ جدوں جنہاں دی شفاعت نہ معاشر چاہی عالم ارواح وچ چاہی اس جہان چاہی جدوں ننوے دن کہ وہ ساڑھے راہ نو بھول گئے جدوں وے دن کہ ساڑھے محبت دے دعویدار ہون دے باوجود اس رات نہیں کی فرمایا مولا نے چھٹے امام علیہ السلام فرمائے ساڑھے منن آلے نو چاہی دے کہ وہ ساڑھے 10 رات پرواز کر کے آوے رات پرواز کر کے آوے۔ پرواز تو مراد اعمال دی پرواز زندگی حیات دی پرواز رعایتاں ویکھو کیڑیاں نہ دیتیاں پھر مولا فرمایا اگر پرواز کر کے نہیں آ سکتا تو بھجدے ہی آ جاوے دوڑ کے نہیں آ سکتا تو فرمایا ترکھا ترکھا ٹردہ آ جاوے ہائے ہائے مولا فرمایا تیز بھی نہیں ٹر سکتا تے قدم قدم ہی آ جاوے ہائے ہائے اگو حد کر دیتی نہ ریادی فرمایا اور رڑ کے بھی آ جاوے تامی اسی اس دی نجات دے زامنہ لیکن انہاں دے دسے ہوئے رات تو ایک قدم بھی رک گئے یا پچھے چایا قدم تو ایک قدم دور ہو گئے محمد و اہل بیت میں کون ہے جڑا امام دی بارگاہ کھلو کے تے ایک قدم پچھا جانا چاہوے
تو انسان روز مسافت دا اندازہ ہی نہیں کر رہا کہ انسان کتنا پیچھے جا رہے. آتی اللہ کرینا انہاں دی اطاعت دا. رب دی اطاعت نہیں تو کوئی شے بھی نہیں, ہر شے منہ تے مار دیتی جائے گی. اور اگر رب دی اطاعت دے نال اطاعت محمد مصطفیٰ ہے تو آتی اللہ نو چار چند لگ جا سن. اور اگر آتی الرسول دے نال اولی الامر دی اطاعت موجود ہے پھر اے جہان بھی عزت نال او جہان بھی عزت نال. اے ترے اطاعتاں اگر نال لے کے دنیا چ تسی جاؤ گے, ایتھے علی آدن میں کلا نہیں, جنت دے دروازے تے 11 پتراں نال تیرا استقبال آن کے کر سکتا. نجات دا معاملہ نہیں ہے, معاملہ کردار دا, معاملہ معیار دا. کس معیار تے زندگی گزاری؟ کچھ بندے اے سوچ دین کہ گناہ کر لو سائیں بخشوا لے سن. اگر بخشش ہی تیرا ٹارگٹ ہے تو نجات تے بخشش ہونا دی بھی کرنی ہے. میں حدیث دے اندر پڑھے جنہ گناہ کبیرہ کیتے ہو سن, معاشرے سب تو آخر تے جنہاں دی شفاعت ہونی ہو گناہ کبیرہ کرن والے ہو سن. 50,000 سال دا جتھے ایک دن نے اس تھے جڑے آخر تے بچ جان گے معاشر دی گرمی وچ اور پیاس دے پھندیاں وچ اور اپنا پیپ پسینہ پیندے ہو ذلیل لوگ, وہ گناہ کبیرہ کرنا لے سن جنہاں دیاں 2 ہستیاں شفاعت کر سن. ایک احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور دوسری ہستی قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف امام عصر علیہ السلام. یاد رکھے جوانوں, جنت جانا مسئلہ نہیں ہے, عزت نال جانا مسئلہ ہے. پنڈے چرانا مسئلہ نہیں, عزت نال رانا مسئلہ ہے. کردار نو مول لگتا ہے بس. کوئی دولت, کوئی اثاثہ, کوئی شے نہیں ویکھی جاندی. انما الاعمال بالنیات, ایتھے صرف نیت ویکھی جاندی. نیت پسند آ جاوے شہزادی بھی ہوئے وہ انہاں دے پیراں چ باندھیے. ایڈے کریم ہیں, ایڈے لجپالن, بطول دے ہوندیاں محمد جس نو دھی فضا کر کے پکارے. یہ بھی محبت ایسی ملدی ہے سراہ اتے, ایسی محبت ملدی ہے سراہ اتے, لاڈلا ہو جاندہ ہے. توحید دا بندہ, رسالت دا, ولایت دا, حسینیت دا, حق دا, سچ دا, عظمت دا, شان دا, علم دا, حلم دا, قناعت دا, شجاعت دا, لاڈلا ہو جاندہ ہے انسان. گندی چھٹ بھی نہیں پاؤن دیندہ. گلی وچ نالی وچ پانی زور نہ لا رہے ہیں, سارے لگ جا سن, پر جس اس نال ملنا ہے سارے گزر دے رہا سن اس نالی کو لوں, تو جس نو پتہ ہے میں جھٹ بعد ان ملنا ہے اور رک جائے گا. گندی چھٹ بھی وہ نہیں پاؤن دیندہ. ارمان اس گل دا علی والے ہو جے نہ امت دی نجات تے بقا کان دے نہ دھیاں بھی رلا چھڑیاں ہائے کر کے رونا لیا. کل رات دا چند چڑھ گیا ہے, زینب دی ماں 2 راتاں دی مہمان رہ گئی. اللہ تواڈی ہائے قبول فرماوے. ارمان اس شکل دے ایران دے نال محبت کرنی آئی. شہزادی کونین دا پرسا پوری امت دا نقصان ہے, شیعہ سنی جوانوں سب دا نقصان ہے. جس محمد الرسول اللہ نو منے ہیں, جس محمد الرسول اللہ دیوی مننی ہے, وہ ولایت ہے, وہ حسینیت ہے, وہ کوئی بھی حق درا ہے, اس گھر دی تا عزت کرنی آئی. اے پوری قوم کیوں تڑپ گئی ہے؟ 4 کروڑ دے قریب آبادی ہے اس ملک اچ. محبان محمد و اہل بیت محمد شیعہ نے حیدر کرار دی. ہر کوئی امن اچ کیوں ہے تے دھیاں لے کے کیوں ٹرے ہوئے؟ پوچھنا چاہیے دا کہ بن گیا نے. محرم میں تا روندے ہو, محرم میں تا پتہ ہے جو 72 مارے گئے. ہائے کرنا لیا میں عالم اسلام نو پیادا, او ٹرنا لیے جہندی محمد اٹھی کے تعظیم. اور ٹر دیواری پیا دی آئی بابا جڑی مصیبتاں زہرات آئین, اگر وہ دن تے آوینا تو کالی رات ہو جاوے. ہاں مرحبا, خدا تو ادھی عزاداری قبول فرماوے. بابے دے بعد ہن تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی دا دور ہے, بہت مصائب لوگ پڑھ رہے ہیں.
علماء غیر شیعہ اہل سنت دے علماء ایسے ایسے مسائب پڑھ رہے ہیں، گو انہاں دا انداز نہیں ہوندہ، لیکن سان تا پتہ ہے نا کہ مسائب ہی ہے، اسی پراپر اس انداز چیز انہوں بیان کر دیں جی میں ہوئے اور روایت پڑھ دیں تو روایت ہے تو مسائب ہی نا۔ اگر کوئی اہل سنت دا عالم دین آکھرے ہوئے بھئی نہ دروازہ جلایا تے محسن مار چھوڑیا، کیا مسائب نہیں ہے جوانوں؟ اور لا تعداد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور میں صدق ہو جاواں بابے دے بعد ایڈی اوکھی رہیے، ایڈی زخمی رہیے، اللہ دے گھارچ بہ کے نبی دی دھی دے غم تے ہائے کرنا لے ہو، سر تو تطہیر علی چادر لہا کے گل پائیے، پتہ نہیں کئی مجبوری آئی، ہاتھ جوڑیں پر جڑے نہیں۔ مرحبا مرحبا، انشاءاللہ کدی ہے نہ کرو اپنے غم، جوانوں ہاتھ جوڑے، بزرگاں تو پوچھے آئے بھئی ہاتھ کیوں نہیں جڑے، ہاتھ جوڑے مگر ہاتھ جڑے نہیں۔ سب تو پہلے جوانوں ذہن چ رکھو کہ شہزادی اور مولا متقیان رب نے عظیم ترین جوڑا بنایا، فرش تے بھی نکاح ہویا، عرش تے بھی نکاح ہویا، اے جتنی معدنیات ان جوانوں، جتنے زمین دے ذخائر اے جتنے بھی یہ نظام اے اللہ نے ان دوواں دے عقدی خوشی وچ نثار کیتے، زمین نو مالا مال کیتا، نبی دی دھی دے داج چلا پانی دیتا، نمک دیتا، ہائے میں صدقے ہو جاواں، قسمت میری یہ شین دی، ہاتھ بن کے پیا دیا، یا علی میں تیری لازے دی مہمانا۔ انشاءاللہ کدی ہائے نہ کریں اپنے غم میں دعا دے کے جا رہے، یا علی میں تیری لازے دی مہمانا۔ کتنا تڑپے حسین علی، کتنا تڑپے حسین مولا متقیان، تڑپے علی، اجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ٹریاں 4 مہینے بھی نہیں ہوئے، گھر دا کوئی فرد ٹر جاوے میری سین میں تیرے دکھاں تے دارین قربان کرا، نہیں بھلدا، سالہ سال نہیں بھلدا، کدوں بھلدا ہے تو جس ویڑے چوں محمد مصطفیٰ حبیب خدا ٹر جان، اس ویڑے وچ کتنا دکھ ہو سی، بستر وے دیان تے روندے آن، دیاں روندے آئین، پتر روندے آئین، علی روندے آئین، سیدہ روندے آئین، امامہ ویکھنا نبی دا تاں رومینا، ہائے کرنا لے اذان چواز آویا، اشہدو انہ محمد رسول اللہ، اس لے کرلاٹ پہ جاندہ سیدان دے ویڑے ویچ، ہائے کر کے رونا لیا، میں پڑھے ہے بیتار کم دے آئین علی، لرزائی بدہ نہیں تڑپ کے پیادے نجے نبی دا ٹرنا نہیں بھلیا، زہرہ تمہیں علی نو اس جہان تنہا واہ واہ، جڑے سمجھ گئے ہو رب تنو ٹھڈا سا بھر کے آدھے اچھا نہ رو متا دھیاں سن دیا پہیو، یا علی میں تیری لازے دی مہمانا، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی، مصائب سیدہ ہے، یا علی میں تیری لازے دی مہمانا، یا علی میریاں کچھ وصیتاں، میری پہلی وصیت، اے کوئی ساڑھے لکھے وین نہیں، اے کوئی بیٹھے کچھ بے کے تیار کیتے وین نہیں، نازیو نہ وینہ دے قائلاں، اے وین خود نبی دی دھی دے وین، تاریخ اچ وصیتاں موجود ہیں، لا تعداد وصیتاں شہزادی دیاں، کچھ وصیتاں پڑھداں جڑیاں توڑے تک پہنچان لگا جوانوں، پہلی وصیت کر کے پیا دے، یا علی کوئی مر جاوے، 2 ویری اعلان ہوندہ ہے، پہلی ویری اطلاع دیتی جاندگیے، مرگ ہو گیا ہے، فلاں گھارج پہنچو، جا کے سہارا دیو، دلاسا دیو، دوسرا اعلان جدو جنازہ چایا جاوے، اور سجن ساتھی آئے ہوندے، رشتہ دار آئے ہوندے، وقت بھی اعلان ہوندے، متاں کوئی رہ نہ گیا ہوئے، مومنوں مسلمانوں فلاں مومن دی دھی مر گئی ہے، جنازے میں شرکت کرو، آپ اندازہ کر لے، بابا نبیہ دا سلطان تے دھی امت دی شافیہ، ہاتھ بن کے پیا دے، یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرا، نہ شرما کے ہائے کرے آئے، یا علی متو جنازے تے آمین جے نہ میرا بوا ساڑے آئے، یا علی میں نہ واہ واہ مرحبا، اللہ راضی ہو بھی، انشاءاللہ کدی اپنے غم میں جہائے نہ کرو،
یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے آئے، یا علی میری دوجی وصیت، یا علی میرا جنازہ آدھ رات نو چوے آئے، جدو ہر پاسے ہنیرا ہوئے، جدو لوگ گھراں میں ستے ہوئے۔ اس گل دے اندر کتنا درد ہے کہ لوگ گھراں ستے ہوئے تے کلا علی زہرا دے جنازے تے رو رہے ہوئے۔ ماتمیوں کتنا درد ہے، کدی سوچیا اس جملے نو کہ وہ تنہائی اچ کفن کیویں علی پوایا اسے، کیویں علی ابن ابی طالب تنہا بطول دا جنازہ چایا اسی۔ ہائے کر کرون آلیا جیڑیاں عورتاں روایات مختلف ملدا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھی ہیں، بس اکھاں روندیاں ہیں، اچھی رون دی اجازت نہیں، متا کسی نو خبر نہ ہو جاوے۔ یا علی میری اگلی وصیت ہے، یا علی کفن آپ پواویں، یا علی احمد دسیا ہے افریقہ وے شہزادیاں دے جنازے لکڑی دے تابوت وچ رکھ دین، یا علی ازل دی پردہ داراں تے زخمیاں، یا علی میرا جنازہ بھی لکڑی دے صندوق وچ رکھے آئے۔ اگلا جملہ میں پڑھساں کیویں تے عزادار برداشت کیویں کر سینا، ٹھڈا سا بھر کے پیا دیا، یا علی میرے بعد جدوں میں ویڑے چوے آئے، در تے کھڑ کے کوئی قرآن دی حکایت واہ واہ، علی پہ دن گھر میرا نہیں رنی ہے زہرا، تے رو کے پیا دیے گھر تیرا ہے پر زینب وڈی پردہ دار۔ یا علی تواڈا قدم در تے آندا ہے جتھے ہوئے حیا والی، واہ سادات عزت نو رونا لیو، اے ہی معرفت دا رونا ہے، بند وین تے ہر کوئی رو لے سے۔ یا علی جتنی دیر ویڑے چراندے ہو میری کنڈ پچھے لوگ کے باندھیے، تے میں نہ دیئے ماں میں لکائی رکھ میرا بابا علی آگے ہے، میں کتنی میری آنکھیں ہے زینب بابے نال بولی کر، علی دیا بابے یہ گوا دیئے شرم آن دیئے جو بابا علی ہے۔ مولانا صاحب دیگر جتنے طلباء جتنے شیعہ سنی عزادار میرا ساریاں تے سوال ہے، میں پردہ پڑھدا تسی روندے کیوں ہو؟ گالی ہو کھا گئی ہے جیڑی ایڈی وڈی پردہ دار ہے، رب جانے 36 بازار، 3 دربار، 350 گلیاں، نہ شرما کے ہائے کری، ہر بازار چاہ دیا ہے حیا کرو نحنو بنات الرسول۔ اوئے میں صدقے ہو جاواں لوگو، اسی تواڈے رسول دیا دھیاں ہیں، نقصان شیعہ دا نہیں ہویا، نقصان ہے پوری امت دا ہی ہے، محسوس اساں کیتا ہے، ملیا اساں ہیں، تھوڑی اساں پائیے۔ گھر شیعہ دے کیویں ہو سکتا ہے؟ گھر شیعہ دو ہوئے تے جنازہ دی شبی محمد دی دھی دی برآمد ہو رہی، کسے نہ نہیں چاہیا، کسے پوری امت دا نقصان ہے، ساری امت نو چاہیے اپنے اپنے رنگ پرسا دیو، فاتحہ بھی تا پڑھ دیو، کسے دا ٹر جاوے کوئی پوچھ دیو کون ہے، شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے، چلے نہیں جاندے سارے، فاتحہ پڑھ دے نہیں جا کے، تے جے نبی پوچھ لیا ٹری تا میری بھی زخمی آئی، ہائے ہائے ہائے، پتران دے سرہ تے امامے رکھے، علی روندے بڑی دیر تک، میں نہیں اتھے دس سکتا کتنی دیر پتران نوحان نہ لایا، جتنی دیر بھی لایا روندی رہی میری سین، ماں بطول ہوئے پتر حسن حسین ہوئے، تھوڑا تا نہیں ملی ہو سی نا، چیر تا ہی روندی رہی میری سین۔ اگلی جیڑی وصیت ہے مشاہدے دی بات ہے، جدو اسی جنازے جنہ دی ماما حیات ان مولا زندگی دراز کرے، جنہ دی ٹر گئی ان مولا درجات بلند کرے، ماں جدو ٹر جان دیئے کسے بھی جنازے نال دھیاں نہیں جا سکدیاں، لیکن جدو پتر ماں نو دفنا ران دن تے پھر ایک ڈھیری بنا دین دن مٹی دی، اتے پانی دا چھڑکا کر کے پھل رکھ دین دن، چادر پا دین دن، کوئی ڈھنگریاں رکھ دین دن، کوئی ایسیاں شاخاں رکھ دین دن محفوظ ہو۔ کیوں؟ چونکہ جدو دوئی صبح ہوندی ہے نا فجر، بھیرا آج مسلح تو لاندہ پہ ہوندہ ہے، تے بھینا آدھی انسانو جاتا بھی کھا جڑی اماں پسند کیتی ہے، آئے کر کے رونا لیا تے جدو بھینا نال
جدو دھیا نال او مرد قبرستان جاندے تو دوروں تازی قبر ویک کے دھیاں وین کر کے آدھے نما اے جا پسند کی تو یہ سان چھوڑ کے کتنا ماتم ہونے بکھاریاں لے میں نہیں جاندہ واحد زہرائے جس ہاتھ بن گیا کہ یا علی قبر بنا کے نشان مٹا یا علی میں نہ لوگاں دی ڈری ہو یا علی میرے حسین نو میری قبر علی جات سماوے مرحبا مرحبا یا علی اللہ دے حوالے پتران دے سرات وین کریے پتران دے سرات امامے رکھے فرمائے جاؤ نانے دے روزے تے دعا منگو میں علی لاں دووے بھرا ٹر پین روندے ہوئے نانے دے روزے تے آئین اگے حسن مجتبہ ہیں پچھے سید الشہداء ہیں 5 سالان دے امام حسین علیہ السلام اولاد علیہ بیٹھے ہوئے کیا اس حیاتی دے اس حصے ویچ ماں دی کتنی لوڈ ہوں دی ہے تے مڑ ماں زہرا ہوئے سلام اللہ علیہا ہوئے حسن مجتبہ 5.5 سال 6 ماہ دا فاصلہ ظہور ہے دعا پھر آماندہ تے مسافر شام 4 سال 4 سالان دی دھی نو کتنی لوڑ ہے ماں دی دھی عالیہ ماں سیدہ تے سب تو چھوٹی شہزادی 2.5 سال دی ہے پتہ نہیں کتھے ماں نو یاد کر دیا اسے پتہ نہیں کتنا یاد کر کے رون دیا اسے اوہ میں صدق ہو جاواں حسین آدن کوئی دعا دواز نہیں آیا تے حسن دی اکھاں وسدیاں نظر آئیاں نکا جیاد بھرا دے موڈے ترہ کیا دے امیرانو منگن دا ول نہیں جاندہ ہٹ جاؤ میں غریباں میں جانا نبی دا سلطان جانے ماتمیہ دی نگریے پہلا لفظ آکھن لگا نانے دی قبر دے پیران لے پاسے نکے نکے شبیر ہاتھ رکھے جوانوں سجا رخسارا کربلا دے مسافر نانے دی قبر تے رکھیا سیدہ دے نانا دے رول گئی ہے مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول کرے سیدہ دے نانا آج لباس لوڑ نہیں آئے سیدہ دے نانا آج پچھنا آیا لوگا ساڑی اماں نو ماریا کیوں ہے شاءاللہ دھیاں دے پردے ہو لی جی نوکرہ جوانی رجوانے سیدہ دے نانا میں پچھانا آیا تیرے امت دے لوگا ساڑے اماں نو ستایا کیوں ہے سیدہ دے حسین میں نو در سنا رو گیا دے نانا جتھے رک دایا ہے اتھے بندے لکڑیاں لے کے آیا یا زہرا یا سیدہ سیدہ دے نانا بندیاں اتنا شور کیتا اماں زہرا جلدی نال در بند کر لیا اگلے دن ملتان میرے تو پہلے ایک سید پہ پڑھ دے آئے نالے میں دین ہونا فرمایا اندرو کلی زہرا 12-15 بندے دھکا مارن ہے کوئی ماتم کرنالا لوگ دھکا مار دیا ان زہرا بابے دے روزے دو دے دیا بے بے آدھی یار مان آج کوئی بھرا ہویا یا سیدہ انشاءاللہ کدی نہ رو اپنے غم میں اوکھی دعا مانگ لے ویا رومانا لے او قبر حل گئے نانا ماں دروازے تے 12-15 بندے دھکا مارنا لے آئے شیعہ سنیاں رو کیا دے نانا اتنا زور لایا مردان دے زور نال تھوڑا جیا دروازہ کھلیا پڑھاں یا لکاواں اللہ دا گھر ہے حسین دا نانا ایک بندہ کلا نائے اوندے ہاتھ چ تلوارا اس کھلے ہوئے دروازے چو اماں زہرا دے ہاتھ حملہ اماں یادی آئیا علی میرا ہاتھ زخمی ہویا آگئی دعا کرن دے خاطر مولا بیماروں شفا دے وے ظفر بھائی دی مولا عبادت قبول فرماوے
شیری بھائی نگری آباد رہے رکیش اے او جملے جائیں تے علی دیاں دھیاں دی مہر لگی ہوئی ہے قیامت دا منظرہ حسین میں نو اگلا درد سڑا سارے رال کے ہائے کرے آئے حسین آدھا ہے اما در نہیں کھولیا ایک بندہ آدھا ہے بھا چلاؤ اما یادی آئی حیا کرو میں زہرا مرحبا مرحبا ہائے کرانا لیو قبر حل گئے حسین آدین قبر چو محمد باہر آئے سیدہ دا کہیں روایا میرے جنت دے سردار بچڑے ہیں ہائے کرانا لیا حسنات بان کے آدھا ہے نانا دعا مگاوین آیا اماں بیمارے او ماتمیوں بیماری دا نام آئے حسین آدھا ہے نانا اے امیر ہے گلہ میرا لیا کریں ہے میں ڈسینا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہیں لوگاں اتنا مارے آئے جڑا بلین دی ہے تا موت کپڑا مرحبا نہ شرما کروے آئے آج یکم ہو گئی ہے دو دیاں دے مہمان ہائے کر کے روانا لیا قبر نبی رنے تیرا کیا دن حسین جے نانا حسنا جے نانا رو رو کے پیادیں دعائیں نہ منگا گھر ٹر جا ماں مر گئی نے اور ماں دا نام آیا ہے جوڑیے جو دوڑیے حسین مو دے بھار بائیں ودھا کے آدھا ارمان بڑی ٹر گئی ہے یا زہرا آ میرا مولا انہاں دیاس پجا میرا مولا پھرا بھج دے آئے ماں دے گالے چھسن بائی پائیاں ہائے کرنا لیو امیر ملداریا حسین ترداریا بینہ نو آکھے آ منگو دعا میں بھی ماں نو مل لواں ہائے کرنا لیو رب عزت وکھانی آئے حسین دے حسن بائیں کڑھیاں حسین بائیں ودھائیاں تے زہرا ٹر گئے حسنہ دیا میں گل لاواں رو کیا دے نہیں بھرا آج پک لگیا میں مسافراں مرحبا 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 چیخاں بلندن گریہ بلندے اوکھی دعا مانگ لے ویا غسل کفن میرے مجال نہیں میں پڑا میں دارانا لیا دن حسنا ویکھیا کوئی سجڑ مو ویکھن تو رہے نہ گیا ہوئے رو کے آدھا ہے سارے آئے مگر کربلا دا غریب نہیں آیا روند علی ٹرین فرمیدن حسین کہیں روایا رو کے آدھا ہے بابا حسن ملی ہے اماں میں نو نہیں بلایا علی آدھے کی میں منی نئے رو کے آدھے اماں اید سڑے جو میں مریم عیسیٰ نو سڑیا ہے کوئی ماتم کرنا لا کفن دے بن کھل دے آئے پاسے تو ہچا کے آدھے آ میرا تسا حسین ماتم دا پرسا آ میرا بھج دے گھوڑے تو لہانا لا آ گئین پردے دے اندر آؤ میرا تیرا ضربہ نال مریوان آلہ حسین بھائی جان قیامت دا منظرہ حسین پہلا وین کہتا ہے اماں میں راضیاں تیرا ادھارے جدو منگ سے میں شبیر لہسا خالق دعواد آیا یا علی حسین ہٹا لے دعا وین شبیر کہتا تا زمین کم دی پئی ہے بوسے دے دے کے روندے ہوئے حسین ہٹایا کوئی منظر یاد آیا ہے کوئی یاد آیا ہے حسین قسمت چنگی ہے مادہ جنازہ ہٹاوانا لالی دیا بابا ہائیو کربلا شمر دیا ضربہ 4 سالان دی دھیا رو رو کے آدھیا چاچا ابا جڑی آدھی آئی ارمان آج غازی ہو گیا
ماتم دا پرسا کدی تا دنیا پچھیا جماعتیو سانج کیوں روندے ہو 4 گھنٹے دے بعد آدھے آئے خیرات نہیں میں حق اپنا ہے دربار تو منگ دی پیا میں پیو دے علم دی میرا مولا ذکر اذان قبول فرما بھائی ظفر اقبال دے زوار صاحب دے اور شرجیل ظفر دے عزت رس بختچ حاجی محمد مصطفیٰ اوان دے عزت رس بختچ اس نگری نو بزرگان نو احمد امام تک سلامت فرما عزت رس بخت اضافہ فرما اے ذریعے نظام اے بکھاریاں کلاں تمام افراد جوان شیعہ سنی اے نگری ملک احمد امام تک قائم اور دائم فرما جو حاجات حاضرین دے پورے فرما حق دبول بالا فرما علی ولی اللہ دبول بالا فرما اپنی اطاعت گزاری فرما برداری دی توفیق عطا فرما ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنے محبوب دا صدقہ معاف فرما کوئی دعا رہ گئی ہے تو سنو بھی قبول فرما موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین صلوات علی محمد وآل محمد میں نکلتا ساتھ تو زیادہ پڑھا ہوں متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ